السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ایمان کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے دین کے آسان ہونے کے بارے میں۔ حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، جو شخص اس میں سختی اختیار کرے گا تو اللہ کا یہ دین اس شخص پر غالب آ جائے گا۔ بے شک اس دین میں پابندی کرو، میانہ روی اختیار کرو اور خوشی سے رہو، خوش اخلاقی برتو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ صبح دوپہر شام اس رب کی تسبیح بیان کرو۔ اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام بہت آسان ہے، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی یا سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کرنے میں اور اس پر عمل پیرا کرنے کے حکم میں کسی طرح کی کوئی سختی یا زبردستی کا حکم نہیں دیا، لہٰذا دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو دین اسلام میں اٹھ کر اسلام کو پھیلانے میں سختی کرے گا یا سخت رویے سے دین اسلام سے متعلق لوگوں کو خبر پہنچائے گا یا اس میں کسی قسم کے عمل کو سختی سے کرے گا تو اللہ پاک اس سے سختی سے پیش آئے گا اور اللہ پاک اپنے اس دین کو اس شخص پر غالب کر دے گا، یعنی دین اسلام اس شخص پر غالب آ جائے گا، جو کہ بہت سی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو کسی قسم کی سختی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کھینچ کر دین اسلام پر عمل پیرا کرنے کی سختی کا حکم دے۔ یعنی اللہ پاک نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے نبیوں کی پیروی کرو، دین اسلام کے عمل کی پابندی کرو، سختی نہیں برتی، میانہ روی کا حکم دیا کہ میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ، صبح دوپہر شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ بے شک ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا انسان اس دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول اس کی آنکھ کھلتے ہی اس دنیا میں اس کو اپنے دین پر چلاتے ہیں۔ اب کسی کا دین عیسائی ہے، کسی کا کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، لیکن ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے عیسائی، یہودی، کافر، ہندو یا مسلمان بناتے ہیں۔ تو جو شخص دین اسلام میں ہوتا ہے، اسلام میں کسی قسم کے عمل کو کرنے کی سختی کا حکم نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص دین میں اگر سختی سے کام لے گا یا کسی کو حکم دے گا کہ یہ کام کرو ورنہ یہ کام کرو ورنہ، یعنی اپنے سے کوئی بدعت کا لفظ اختیار کرے گا تو اللہ پاک کا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اسلام کو، اسلام کی باتوں کو بالکل اسی طرح سے بیان کرنے کا حکم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ہم کسی غیر مسلم کو مار کے، زور زبردستی کر کے یا گولی کی نوک پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے جن کے دلوں پر مہر لگائی ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے آگے لاکھ معجزات رکھ دیں، لاکھ کرامات رکھ دیں، اللہ پاک کی واضح نشانیاں بتا دیں، قرآن پاک کی آیات سنا دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کے دلوں پر مہریں لگی ہیں، جو ازل سے ابد تک کافر رہیں گے، جن کی تقدیر اللہ پاک نے کفر میں لکھ دی ہے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کن کے دل سخت ہیں جو اسلام سے نرم نہیں ہو سکتے۔ تو کسی بھی شخص کو
سختی سے اسلام پھیلانے، اسلام میں سخت رویہ تک استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جو شخص اسلام میں زبردستی کسی کو عمل کرواتا ہے یا خود سخت زبان سے یا سخت رویے سے یا سخت اخلاق سے کسی دوسرے کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ پاک کا دین کسی برائی کی صورت میں، کسی سخت عمل کی صورت میں اس پر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ پاک اس سے اس چیز کا اس صورت میں انتقام لیتا ہے کہ اس پر دین غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ دین کو کرنے میں مشکلوں میں پڑ جاتا ہے، نیک کام کرنا اسے مشکل لگنے لگ جاتا ہے، کوئی بھی عمل اسے، دین کا عمل کرنا اسے اس پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم بنائے، دین اسلام کو ہمارے لیے آسان، دوسروں کو بیان کرنا، دوسروں کو سکھانا، پڑھانا، سمجھانا ہمارے لیے آسان رکھے، اور دین اسلام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو، ہماری نیتوں کو ایمان پر خالص بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔